اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم ڈیبیٹر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرات گرامی، قادیانی مرزا غلام قادیانی کے گندے اخلاق اور اس کی ننگی گالیاں جو اس نے انسانوں کو نکالیں، اور ایسی ایسی گالیاں دیں کہ جن کو کسی باوقار محفل کے اندر، بلکہ سنجیدہ محفل کے اندر بھی بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس شخص کی اخلاقی حالت اتنی پست تھی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس کے اوپر ایک بندہ ناچیز رسالہ بھی لکھ رہا ہے آج کے موضوع کے حوالے سے بھی، لیکن ویڈیو بنانا ضروری تھا۔ قادیانی پلٹ کر اٹیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ نعوذ باللہ قرآن میں بھی گالیاں لکھی ہوئی ہیں، اور سورہ قلم کی آیت نمبر 13 کا حوالہ دے کر بیان کرتے ہیں کہ وہاں لکھا ہے، ذنیم کا ایک لفظ وہاں آتا ہے، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ ذنیم، تو اس کا مطلب ہے حرامزادہ، جبکہ قادیانیوں کا یہ مطالبہ اور یہ استدلال بالکل غلط اور باطل ہے۔ اس لفظ کا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ تفسیر طبری جامع البیان عن تاویل ای القرآن، ابی جعفر محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 310 ہجری، آپ اپنے اس کتاب کے اندر جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 162 پہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاحش اللیم مطلب ہے جی عُتُلُّ الذنیم کا۔ عُتُلُّ الذنیم کا مطلب ہے الفاحش اللیم، یعنی کہ سخت ترین گندی زبان بولنے والا، برے گندے اخلاق والا۔ عقبہ موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی پاک علیہ السلام سے اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ اس کے آگے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں فحش الحلقی، یعنی کہ وہ انتہائی گندے اور ننگے اخلاق کا مالک ہے، جس کو عُتُلُّ الذنیم کہتے ہیں۔ یہی بات امام قتادہ نے کہی، اور یہی بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور سند سے بھی ثابت ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 163 کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تب کہ سماء من عبد احس اللہ جسمہ وارجب جوفہ واعطاہ من الدنیا مقزما فکان للناس ظلوما فذلک عُتُلُّ الذنیم۔ آپ فرماتے ہیں کہ آسمان روتا ہے اس شخص کے اوپر جس کے جسم کو اللہ نے صحیح بنایا، لیکن وہ پیٹو آدمی ہے، کھاتا پیتا بہت ہے، بہت کھاتا ہے اور انسانوں پہ سخت ظلم کرتا ہے، بہت زیادہ۔ میں مختصر ہو کے آگے چل رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ اکرمہ سے سوال کیا گیا کہ عُتُلُّ الذنیم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا ذالک الکافر اللیم، سخت کافر کو کہتے ہیں عُتُلُّ الذنیم۔ حضرت مجاہد سے پوچھا گیا، حضرت مجاہد ابن عباس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں شدید العشر، سخت ترین شرارتی شرپسند فسادی آدمی کو کہتے ہیں ذنیم۔ اسی تفسیر طبری میں آگے آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تطع کل حلاف معین ہماز مشاء بنمیم، جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہتے ہیں فلم نعرفہ حتی نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک الذنیم۔ کہتے ہیں یہ جو اوپر دو آیتیں ہیں یہ جب نازل ہوئی تو ہم پہچان نہیں سکے کہ یہ بندہ کون ہے۔ پھر نازل جب ہم نے پہچان لیا، جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ ہم نہ پہچان سکے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی بعد ذالک الذنیم قال فعرفناہ،
ہم نے اسے پہچان لیا لہو زنمتن کا زنمت الشات، کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی گردن کا گوشت بکری کی مثل لٹکا ہوا تھا. جیسے گردی ہوتی ہے نا اس کی گردن اپنا بکری کی، اس کے نیچے دیکھتے ہیں گوشت لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس طرح اس کی گردن کا گوشت بھی لٹکا ہوا تھا. اسی جگہ ابن عباس کی ایک اور روایت ہے، وہ کہتے ہیں الزنیم مریب الذی یعرف بالشر، جو شر میں اندر شرارتوں میں، اپنے شر میں، فساد میں، لڑائی جھگڑے میں، بری باتیں پھیلانے میں ماہر ہوتا ہے اور مشہور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عطل الزنیم. سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الزنیم الذی یعرف بالشر، زنیم وہ ہے جو شر میں معروف ہو. ابن عباس کا ایک اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں قال الظلوم، سخت قسم کا ظالم شخص جو ہے اس کو زنیم کہتے ہیں. آگے چلیں تو ابن زرین کہتے ہیں کہ زنیم علامت الکافر، کہ زنیم کافر کو کہتے ہیں، یہ کفر کی علامت ہے. اکرمہ کہتے ہیں زنیم الذی یعرف باللوم کما تعرف الشاة بزنمتها، اس کی میں پیچھے ترجمہ کر چکا ہوں، وہ گردن کے نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے گوشت اس کا. آگے چلیں تو تفسیر قرآن العظیم ابی الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 774 ہجری، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث نقل کرتے ہیں وہ شدید الخلق، سخت بد اخلاق، اکول الشروب واجد الطعام والشراب ظلوم للناس رجیب الجوف، سخت قسم کا پیٹو آدمی، بہت زیادہ کھانے پینے والا، پکا شرابیہ اور جنابے والا، لوگوں پر سخت ظلم کرنے والا، اس کو زنیم کہتے ہیں. اور کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَهَكَذَا رَوَاهُ ابن ابی حاتم من طریقین مرسلین، وہ کہتے ہیں دو طریقے اور بھی ہیں، وہ اگر جا کے مرسل ہیں، ان سے بھی ابن ابی حاتم نے اس کو نقل کیا. وَنَصُّ عَلَيْهِ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ منهم مجاہد وإکرمہ وحسن وقتادہ وغیرہم ان عتلہ المصح الحلق شدید القوا فی المأکل والشرب والمنکح وغیر ذلك واما الزنیم فقال البخاری. وہ کہتے ہیں امام بخاری نے بھی اس کا یہی مطلب بیان کیا، اور اوپر جتنے بزرگوں کے بھی نام لیے انہوں کا بھی نزدیک یہی مطلب ہے اس کا. وہ بھی اس کا مطلب بدنسب یا حرامزادہ نہیں کرتے جس طرح قادیانی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک اور روایت میں ابن عباس کا قول ہے، کہتے ہیں رجل من قریش لو زنمت مثل زنمت الشات، وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ زنیم اسے کہتے ہیں، زنیم جو ہے وہ قریش کا ایک شخص تھا. انہوں نے لفظ رجل من قریش، وہ قریش کے اندر سے ایک شخص تھا جس کی گردن کا گوشت بکری کی مثل تھا، یعنی لٹکا ہوا. اور یہ تو امام بخاری نے بھی بیان کیا. بحر المحیط کے اندر آتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما عطل الزنیم قال رحیب الجوف وطیر الحلق القول الشروب الغشوم الظلوم، وہی جو پہلے معنی کیا، بہت زیادہ کھانے پینے والا، پیٹو آدمی، سخت ظالم. اور ابن عباس نے بھی اس کا یہ معنی وہی پہلے والے جو بیان کیے ہوئے ہیں الزنیم الذی یعرف بالشر کما یعرف الشاة بالزنمہ، کہ زنیم وہ ہوتا ہے جو ظلم میں اتنا مشہور ہو جس طرح اپنے گردن کے لٹکے ہوئے گوشت میں بکری مشہور ہے. اب یہاں پہ آپ آ جائیں تو در منصور ہمارا آخری والا ہے جی، تو یہ بھی میں نے عربی میں پہلے سنائی تھی، اب یہاں پہ اردو میں بھی آ گئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، تو کوئی پہچان نہ ہوئی یہاں تک کہ اس کے بعد آپ پر نازل ہوئی بعد ذالک الزنیم، تو ہم نے پہچان لیا کہ اس کا گوشت بکری کے گوشت کی طرح لٹکا ہوا تھا. حضرت اسلم نے بیان کرنے میں فرمایا انسان ایسے بندے پہ روتا ہے جسے اللہ نے تندرست صحت مند جسم دیا، اس کے پیٹ کو خوب وسیع کیا اور اسے وافر دنیا بھی عطا فرمائی، اور وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے. صحیح جسم اللہ نے اس کا بنایا، اسے کہتے ہیں عطل الزنیم، یعنی ظالم کو، پیٹو آدمی کو، کھانے پینے والا آدمی، ظالم قسم کا آدمی
اللہ کا نہ شکر آدمی، نہ فرمان آدمی، اسے کہتے ہیں زنیم۔ آپ نے بھی فرمایا کہ وہ بد اخلاق اور لئیم ہو، اس کو کہتے ہیں زنیم۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اور میں تو نہیں کہہ رہا۔ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 673 الدر المنصور، در منصور کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، قادیانیوں میں تو نہیں کہہ رہا۔ یہ دیکھو نا، یہ کون ہے؟ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یار میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر اسی طرح یہ بھی آ گیا، یہ بھی زنیم سے مراد ایسا شخص ہے جو لوگوں کے مابین چغلیاں کرتا ہو، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے جی۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں، ابن عباس نے کہا 6 آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور بھیا شراب پینے والا، جوشل، جواز، قطات اور طل الزنیم۔ تو میں نے عرض کی کہ اے ابن عباس، پہلے دو کو میں جانتا ہوں، آخری 4 کے بارے میں بتائیے یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جوشل سے مراد ترش اور اکھڑ مزاج آدمی ہے۔ جواز سے مراد ایسا آدمی جو مال جمع کرتا ہے پھر اپنے پاس روک لیتا ہے، یعنی زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، وہ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتا، نہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، نہ اپنے کسی غریب مسکین پہ خرچ کرے، بس مال ڈولے کنڈلی مار کے سانپ کی طرح بیٹھا رہے اوپر۔ قطات سے مراد جو لوگوں کا گوشت کھاتا ہے، یعنی غیبت بہت کرتا ہے۔ وطل الزنیم سے مراد وہ آدمی ہے لوگوں کے مابین چغلیاں کھاتا ہے، چغل خور ہے۔ زنیم کا ایک اور معنی ہے چغل خور۔ اس طرح عبداللہ بن غنم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جواز، جعفری، وطل الزنیم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے پوچھا جواز، جعفری، وطل الزنیم کون لوگ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جواز وہ ہے جو مال جمع کرے اور پھر اسے اپنے پاس روک لے۔ اس کے بارے میں یہ آیت ہے لذا نزعۃ للشوا، معارج کی آیت ہے جی، سورہ معارج کی۔ جعفر سے مراد، جعفری سے مراد انتہائی ترش اور اکھڑ مزاج آدمی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَا كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اور طل الزنیم سے مراد سخت مزاج، وسیع پیٹ والا، صحت مند، بہت زیادہ شراب پینے والا، وافر کھانے والا، لوگوں میں حد درجے ظلم کرنے والا۔ جو معنی میں نے بیان کیے ان کی تصدیق حدیث شریف سے بھی ہو گئی۔ آگے اس سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے ہیں فاحش اللعین، سخت بد کردار آدمی، بدخو آدمی، فحش قسم کا آدمی ہونا چاہیے، وہ ہوگا اس سے مراد۔ اور اس کے آگے وہ اکرمہ کی ایک روایت ابن عباس سے جو قاعدینی بیان کرتے ہیں وہ بھی یہیں لکھی ہوئی ہے جی، وہ آدمی جو زنا سے پیدا ہوا ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اب کوئی کہے گا جی کہ یہ معنی تو موجود ہیں، ابن عباس نے کیے ہوئے تو غلط کیسے ہوئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے جتنے معنی بیان کیے ابن عباس کے تو کئی معنی بیان ہوئے ہیں، ابن عباس کے بیان کر دے اپنے معنوں کے اندر اختلاف آ جا رہا ہے۔ اور اکرمہ نے خود ایک مقام میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو کہ وہاں پہ تو وہ اس سے کافر کی رحمت مراد لے رہا ہے، سخت ظالم کہہ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جا کے دیکھ لیں اسم اور رجال کے اندر یہ اکرمہ تو خارجی ہے، یہ اکرمہ تو وہ شخص تھا جو خارجی اور عباسی تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے نے اسے باندھ دیا تھا، اور کسی نے پوچھا جی کیوں باندھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں میرے والد کے نام سے جھوٹی روایتیں گھڑتا ہے یہ۔ اور علماء اسم الرجال نے اس کو کذاب بھی قرار دیا ہوا ہے، تھا بھی یہ خارجی یعنی بدمذہب بھی تھا، لیکن یہ اس درجے کا مطلب ہے برا انسان بھی زیادہ، اس کو بعض علماء نے کذاب تک کہا ہے۔ لیکن امام بخاری نے اس سے روایات جو لی ہیں نا، جو کہتے ہیں جی بخاری کا راوی ہے، تو وہ بھی حدیث میں نہیں لی ہیں اس سے روایتیں، امام بخاری نے اس سے روایتیں تعلیقات اور آثار کے اندر لی ہیں، اور یہ اکرمہ جرح سے خالی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ ٹھیک بھی ہو تو نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہے، اس کی بات ہم نہیں مانتے۔ ہم کیوں مانیں؟ ہمارا ایمان کوئی اکرمہ کے اوپر تھوڑی ہی ہے، ہم تو اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں، ہم تو اکرمہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ لہذا زنیم کے معنی حرام زادہ ہرگز نہیں ہے۔ اچھا جی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو دیوان عرب کے شعر و شاعری کے ان کے وہ بھائی جان اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں تم لوگ پیش کرتے ہو ہمارے سامنے شعر و شاعریاں، تمہیں شرم نہیں آتی؟
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی تم لوگ کہتے ہو جی کہ ان کی بھی کسی اس کے اندر موجود ہے. کوئی سنٹے کا والا موجود نہیں ہے. اگر ہے بھی تو ہم یہ کہیں گے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث نہیں پہنچی، ورنہ وہ زنیم کا یہ معنی ہرگز نہ کرتے. انہیں حدیث پہنچی ہوتی تو قطعاً ناممکن تھا کہ صحابی رسول ہوتے ہوئے بھی وہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے خلاف بات کرتے. یہ ممکن نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جی بعض علماء نے یہ بیان کیا تو علماء سے خطا ہو گئی، یہ غلطی کر گئے ہیں علماء نے اس مقام پر علمی خطا کی ہے جن لوگوں نے یہ معنی کیے ہیں زنا سے پیدا ہونے والا یا ولد و زنا یا بد نسب اس طرح نہیں، کیونکہ یہ معنی تسلیم کرنا معاذ اللہ قرآن کی تقدیس کے خلاف ہے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ قرآن نے گالیاں لکھی ہوئی ہیں معاذ اللہ. قرآن تو ہدی للمتقین ہے. اگر تمہاری بات مان لو تو ہدی للمتقین کہاں جائے گا؟ قرآن تو رب کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت میں کیا اخلاقی تربیت نہیں آتی؟ متقین کیا ہوتے ہیں؟ اچھے اخلاق والے، نرم خو ہوتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، بد اخلاقی سے بچتے ہیں، فحش کلامی سے بچتے ہیں. یہ ان کی جو ہے پہچان ہوتی ہے. اور تم نعوذ باللہ قرآن سے گالیاں ثابت کر رہے ہو. قرآن کو گالیوں کی کتاب نہ بناؤ، کفار کو نہ ہنساؤ. اور قادیانیوں تمہاری تو اوقات ہی ہے، تم تو خود کافر ہو، تمہارا تو قرآن سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. تم تو کہتے ہو مرزے پہ قرآن نازل ہوا ہے. وہ مرزے والا قرآن کدھر ہے؟ باہر کب لاؤ گے تم لوگ؟ تو جو میرے مسلمان بھائی اس جگہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، خدا کے لیے باز آ جائے. اللہ کی کتاب پہ ظلم نہ کریں، خدا پہ تہمت نہ لگائیں. کل یہی سوال ہوگا، یہی چیز لے کے جاؤ گے کہ تمہارے سامنے کوئی کافر بیٹھا ہو، تم کو گھڑیاں کیوں دیتے ہو جی؟ تو یہ آیت رکھ کے تمہارے والا ترجمہ پیش کر دے گا، کیا جواب دو گے اس کو؟ تو کافروں کو قرآن پہ اعتراض کرنے کا موقع دیں گے آپ لوگ؟ کچھ بندے میں عقل بھی ہوتی ہے، سینس بھی ہوتا ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. بہرحال جن بھائیوں کو یہ ویڈیو پسند آئے، لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجئے گا. سبسکرائب کرنے کا میں نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ لائک شیئر کامنٹ ضرور کرنا ہے آپ نے. اس سے ہمارا جو ہے نا وہ حوصلہ بڑھتا ہے. تو ٹھیک ہے جی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.